पाकिस्तानियों के लिए एक अफसोसनाक खबर है। सऊदीया से 40,000 पाकिस्तानी मुल्क बदर किए गए हैं गुज़िश्ता 4 महीनों में, और अगर गुज़िश्ता 4-5 साल का तज़किरा करें तो ये तादाद बनती है तकरीबन 3.5 लाख। अब सऊदीया, जो कंसर्न की बात है, जो तशवीश की बात है, वो ये कि सऊदीया ये कह रहा है कि ये जो पाकिस्तानी थे ये दहशतगर्दी में भी मुलव्वस हो सकते हैं, दाइश के साथ इनका ताल्लुक हो सकता है, ये जालसाजी भी करते हैं, ये गैर कानूनी तौर पर भी मुकीम है, ये कफील के बगैर रहते हैं, लॉट ऑफ अदर एलिगेशंस जो हमारे पर लगाई गई हैं। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि सऊदीया में जो मुआशी बदहाली है, डेफिनेटली उनकी कंपनीज अब ऐसे लेबर को अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो बात है कि सच क्यों नहीं बोला जा रहा है? मुल्क बदर तो किया जा रहा है, गैर इंसानी सलूक इनके साथ किया जा रहा है, जेलों में इनको डाला जा रहा है, कफील के रहमो करम पर ये पड़े हुए हैं, ऊपर से पाकिस्तान में आप इनको भेज रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनको कहां अकोमोडेट करेगी? इन सारी चीजों को देखते हुए सऊदीया हमें यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की आमाज गाह है। उनके जो नामी गिरामी जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान से अब आएगा सऊदीया में उसकी और भी ज्यादा टफ स्क्रीनिंग जो है वो की जाए। तो सऊदीया सच क्यों नहीं बोल रहा है कि अगर आप ले ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप ले ऑफ करें, लेकिन इस किस्म के इल्जामात के साथ नहीं करें, और दूसरा आप पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करें, बाइज्जत तौर पर आप जो है उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाएं। ये वही लोग हैं नाज़रीन, मेजॉरिटी, जिनको जब कंपनी से निकाला गया ये एहतजाज कर रहे थे, ये 1 साल से एहतजाज कर रहे थे और इनको तनख्वाहों की अदम अदायगी नहीं की गई है। अफसोसनाक बात यह है कि हम दूसरों से क्या गिला करें, हमारे अपनी हुकूमत इस वक्त शर्मनाक एक खामोशी उन्होंने तानी हुई है। इसकी क्या वजह है? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 3,52,000 लोगों को, यानी कि 308 पाकिस्तानी 2012 से हर दिन तकरीबन 44 मुल्कों से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। 300 एवरी डे, 308 हर दिन। और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी आए हैं वो सऊदी अरेबिया से आए हैं, जिनके साथ हमारे जाती ताल्लुकात भी है हमारे हुक्मरानों के, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है। भाई अगर उसमें 69,000, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा है ये, राउंड अबाउट, इसमें थोड़ा कोई फर्क हो सकता है। 2012 में उसने वापस भेजे, 58,000 2013 में, 53,000 2014 में, और 48,000 2015 में, और पिछले साल जो आप बता रही थी कि 40,000 तकरीबन 4 महीने में वापस भेजा है, 49,000 पाकिस्तानी वापस भेजे हैं हमारे फ्रेंडली कंट्री ने, हमारे ब्रदर जो हमारा इस्लामिक मुल्क ने। हरमैन शरीफैन के लिए, जिस आले सऊद के लिए हम आगे आगे रहते हैं, जिनके लिए जलसे जुलूस, जिनके नजरियात की फरोग और तरवीज के लिए हमने अपने आप को दूसरों की जंग में धकेल दिया, उनके लिए। बिल्कुल। और आगे सुने आप, इम्पोर्टेंट ये है कि ये वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं जी, मजदूर, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो वाइट कॉलर जॉब कर रहा हो, सारे वही मजदूरी करते हैं, हाथ से काम करते हैं सारे, कोई ऑफिस में बैठने वाला नहीं है। व्हाइट कॉलर जॉब कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। और गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था, बहुत सारे रिश्ता, आपने कहा कि ले ऑफ कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 1-1 लाख रुपया उनको देंगे। मैं तकरीबन हर दिन 1 या 2 मैसेज सऊदी अरेबिया से या पाकिस्तान से एज ए जर्नलिस्ट रिसीव करता हूं, क्योंकि मैंने इस इश्यू को अपने जियो टीवी के शो के लिए बहुत कवर किया था। वो कहते हैं कि हमें पैसे अभी तक नहीं मिले, गवर्नमेंट ने वादा किया था, हमें कुछ नहीं दिया गया। इवन कुछ पाकिस्तानी, कम अज कम 10 से 12 पाकिस्तानी वहां से मिसिंग हैं, और कुछ वहां डेथ हुई है, उनकी डेड बॉडीज वहीं पे हैं। एक बैरक में 200 कैदी हैं, ये ऐसी खबरें भी हमें आ रही हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि पहली दफा ऐसा हुआ है, सॉरी, मदीना में और कुछ ऐसे शहरों में पिछले साल कुछ दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे जो दाइश के साथ जोड़े गए थे। उसमें 31 पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन में हैं, और ये अंडर ट्रायल हैं, और उन पर एलिगेशन ये हैं कि वो दाइश को या सीरियन उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये बहुत अहम है मारूफ। और इसके अलावा ये काम फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का है। अगर गरीब पाकिस्तानी को, इसमें मैक्सिमम जो 80% लोग हैं वो उनके या तो जेन्युइन इश्यूज हैं, या तो वीजा एक्सपायर हो गया है या कुछ छोटा सा। मुझे जिब्रान, आप इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं इस इशू को। अगर उनके ऊपर दहशतगर्दी का कोई इल्जाम है तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, फेयर ट्रायल, वो फेयर ट्रायल होता है। सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में उस फेयर ट्रायल की उम्मीद करना जो है वो एक इंतहाई बेहुदा काम होगा। ये एक ओलिगार्की है, एक फैमिली ने एक
خطے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس خطے کو اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنی جو ان کی جو شاہی خاندان ہے اس کے انٹرسٹ کے لیے پروموٹ کر رہی ہے. کنسیکوینٹلی ان کو فیئر ٹرائل وہاں نہیں ملے گا. یہاں اسٹیٹ کی پھر رسپانسبلٹی بنتی ہے, جیسا کہ یاد نے کہا کہ آپ کا فورن آفس جو ہے انشور کرے کہ وہ فیئر ٹرائل ان کو ملے, اور اگر وہ دہشت گرد ہیں تو ٹھیک ہے پنش کیا جائے ان کو, اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کو ان کے جابز کے اوپر ریسٹور کیا جائے یا ان کو آنریبلی ریپیٹریٹ کیا جائے اس ملک. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, دیکھیے ایک ایسی مملکت جہاں پرائم منسٹر کو اس کے جرائم سے بچانے کے لیے آپ کو مملکتوں کی دوسرے قطری خطوں کی ضرورت پڑتی ہے اور سعودی عربیہ کے شاہی خاندان کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس مملکت کی کون عزت کرے گا, اس ریاست کی کون عزت کرے گا جہاں آپ کے اوپر کرمنل حکمران بیٹھے ہوں گے اور وہ آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کو پنش کرنے میں ناکام رہیں گے, اور آپ کو دیکھیں آپ کو ان ریاستی اداروں کی پنشمنٹ سے بچنے کے لیے آپ کو جھوٹے خطوں کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو سعودی عربیہ جیسے ملک میں ایگزائل ہونا پڑے گا. دیکھیں بھی اب آپ کے کیونکہ چینل کا مسئلہ آ جاتا ہے, بٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے ملک کا کرائسس یہ ہے کہ ہم مجرم کو مجرم کہنے سے ڈرتے ہیں. کبھی ان کے لیے پراپر لیگل ایڈ نہیں ڈیمانڈ کی گئی, کبھی ان کے لیے اچھا ٹریٹمنٹ ڈیمانڈ نہیں کیا گیا. یہاں پہ ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے پڑوسی ملک سے. ویسے بڑے اختلافات ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ, مگر جس طریقے سے سشما سوراج نے اور ان کے جو دوسرے ایکسٹرنل منسٹر ہیں باقاعدہ انڈیا گئے تھے, ان کے ایکسٹرنل منسٹر جو اسٹیٹ کے ہیں جدہ کے اندر, جب انہوں نے یہ آپ کی بن لادن کنسٹرکشن کمپنی یا آپ کی سعودی عرب کی اوگار اور یہ عرب ٹیک جو ہے, انہوں جب لوگوں کو باہر نکالا تھا, ان کو کھانا نہیں دے رہے تھے, ان کو نہ تنخواہ دے رہے تھے, نہ ان کو کھانے کو مل رہا تھا, باقاعدہ ان کا فوڈ ڈراپ کرایا گیا, ان کی ایمبیسی انڈیا کی فعال ہوئی. ہمارے پاکستانی کیا ہمارے پاکستان کے شہری نہیں ہیں, کیا وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ دوسرے ملک اپنے لوگوں کے شہریوں سے کیا سلوک کرتے ہیں اور ہم اپنے ملک کے شہریوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ یمن جنگ میں جب ہم نے شرکت سے انکار کیا اس کے بعد پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جھکاؤ ہے سعودی عرب کا وہ بھارت کی طرف ہو گیا ہے, اینڈ obviously پاور ڈائنامکس بھی دنیا میں چینج ہو رہا ہے. کیا یہ اس کا بھی ایک وہ ہو سکتا ہے, اور پھر اس کیس میں گورنمنٹ آف پاکستان ول بی لائک کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں معروف, دیکھیں بالکل انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہماری ہے وہ بہت ویک ہے. جب ہم لیٹیگیشن کی اور فیئر ٹرائل کی بات کر رہے تھے, رؤف حسن صاحب اور جبران کر رہے تھے, اسی طور پر پاکستان نے بہت سارے ممالک سے, چائنا نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ کے 141 کے قریب پاکستانی چائنا میں جیل میں ہیں, ان کو واپس لے لیں آپ. پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہماری جیل میں جگہ ہی نہیں ہے. یہ افیشلی سٹانس آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ کو جیل میں جس کو ہونا چاہیے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کو سرپرائز ہوگا, رؤف صاحب تو موقع نہیں جانے جو چاہیں وہ بتا سکتے ہیں, سرپرائز ہوگا. میں آپ کے کوسچن کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ہماری فارن آفس کا کام ہے کہ وہاں پاکستانی کے جو کیسز ہیں پلیڈ کریں. یہ سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں مارو, ہماری مین پاور کی بہت تقریباً 7 لاکھ پاکستانی واپس آ چکے ہیں. صرف آپ سعودی عرب پر کیوں فوکس رکھے ہوئے ہیں؟ وہ سارا ہمارے پر بوجھ پڑا ہے. دو ایران میں دیکھ لیں, اس کے سعودی عرب کے بعد ایران سے واپس آئے ہیں پاکستانی, اور دوسرے ممالک ہیں گلف سٹیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, سب سے زیادہ گلف سٹیٹ سے پاکستانی واپس آئے ہیں. اس میں اگر ان کو سپورٹ کی جاتی تو یہ مین پاور بھی بڑھتی, ریمیٹنسز بھی بڑھتی, اور یہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھے, لوگوں کی کیئر کرے. اور اس لیے ریاست کی جو فیلیئرز ہیں نا اس کی بہت ساری مینیفیسٹیشن, اسٹیٹ کا سوشل کانٹریکٹ انہوں نے بولا نا وہ بریک کیا ہے. ایک یہی ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز جو ہے نا وہ ریاستی اداروں کو ریگولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. فاٹا کی انٹیگریشن جو ہے وہ ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, ظاہر کشکوری اگری کریں گے اس کے ساتھ, اور یہ لاسٹ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے ایجنڈا کے اوپر یہ موجود تھی, اور ایک پولیٹیکل پارٹنر کے کہنے کے اوپر اس کو نکال دیا گیا تھا. اب مجھے بتائیے کہ اس کو نکالنے سے ریاست کو کتنا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, لیکن اس کی کوئی کنسیڈریشن ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو اپنی حکومتیں بچانے میں, اپنے آپ کو بچانے میں وہ سب سے زیادہ. جبران آپ کا کلوزنگ کامنٹ میں لینا چاہ رہی ہوں, جلدی سے بتا دیجئے کہ مطالبہ کیا ہونا چاہیے. آپ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں لوگ, مجھ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں وہاں پر جو مقیم پاکستانی ہیں, اور زاہد سے بھی. ڈیمانڈ کیا رکھیں گورنمنٹ کے سامنے؟ دیکھیے ایڈ ہاک کام جو ہوتے ہیں نا کہ چلیں آج کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, آج رات کو ہم فیصلہ لے کے ریلیف دے دیتے ہیں, اس سے مسئلہ سالو نہیں ہوگا.
ہماری وزارت خارجہ کو ایک پراپر کاؤنسلر پالیسی تشکیل دینی پڑے گی. تمام پاکستانیوں کے دنیا میں کہیں بھی مقیم ہو اور نوکری کر رہے ہوں ان کو لیگل ایڈ کی سہولت دینی پڑے گی. کوئی ریسیشن کا نظام بنانا پڑے گا تاکہ جب پاکستان کسی اور ملک میں کام کر رہا ہو اس کو پریس نہ کیا جا سکے, ہراس نہیں کیا جا سکے اور اس کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. اور ہماری ملک کے جو جگہ جگہ وزارتیں کیا کہتے ہیں خارجہ کے دفتر کھلے ہوئے ہیں, ہمارے ایمبیسیز کھلی ہیں, کانسلیٹ کھلی ہوئی ہیں, وہ لوگوں کو پراپر سہولت دے سکے. ہمارے آج تک کوئی پالیسی تشکیل نہیں دی گئی ہے, یہ ایڈ آف فیصلے ہوتے رہتے ہیں. اور میں یہاں پہ آپ کے صاحب کی باتیں تشکیل کروں گا کہ پولیٹیکل ایکسپیڈینس جو ہے نہ صرف ہماری انٹرنل پالیسی مگر فورن پالیسی بھی کافی حد تک ڈکٹیٹ کرتی نظر آتی ہے.